بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ ذی المن والاحسان وذی العز والسلطان، الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، والصلاة والسلام علی نبی الانس والجان، ام الامکان واب الاکوان، رحمۃ علی الخلق من الرحمن، وآلہ الذین هم خلفاء الرب المنان، لا سیما بقیۃ اللہ الذی هو صاحب الزمان، ولعنۃ اللہ علی اعدائهم من یومنا هذا الى آخر الزمان۔ اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعاقبۃ للمتقین۔ سامعین و ناظرین محترم، اس گفتگو کا عنوان حکومت امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ حکومت امام مہدی ایک ایسا پیش آنے والا واقعہ ہے جس پر تمام عالم اسلام کا اتفاق ہے۔ تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ مہدی لقب رکھنے والا ایک شخص آئے گا جو ایک عالمگیر حکومت قائم کرے گا، جس کی حکومت پوری کائنات پر ہوگی، اور وہ اس دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا جس طرح یہ دنیا ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ ہاں، اس میں اختلاف ہے کہ وہ مہدی کون ہے، کیا وہ پیدا ہو چکا ہے یا پیدا نہیں ہوا ہے، اور اس کی بعض دیگر خصوصیات کیا ہیں۔ لہٰذا جس حکومت کو آج ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں، جس کے بارے میں ہم بات کرنے لگے ہیں، وہ ایک متفق علیہ بات ہے کہ ایسی حکومت قائم ہوگی۔ بلکہ اگر میں ایک قدم بڑھوں تو نہ صرف مسلمان بلکہ دوسرے مذاہب میں بھی یہ فکر اور یہ کانسیپٹ موجود ہے کہ ایک حاکم آئے گا جو پوری دنیا میں عدل اور انصاف کی حکومت کو قائم کرے گا، اور اسے منجی یعنی نجات دینے والے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی بعض آیات ایسی ہیں جو حکومت امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں اشارہ دیتی ہیں۔ اس گفتگو کے ابتدا میں 2 سے 3 آیات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ جن کے بارے میں تفاسیر میں اہل بیت علیہ السلام نے یہ ہمیں بتایا کہ یہ آیات حکومت امام زمانہ کے بارے میں گفتگو کر رہی ہیں۔ ایک آیت جو اس بارے میں ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83، ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے با دل خواستہ مرضی سے یا با دل ناخواستہ بغیر مرضی کے اس کے اوپر اسلام لے کر آئے گا، اس کے سامنے تسلیم ہو جائے گا، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف وہ سب پلٹائے جائیں گے۔ تفاسیر میں یہ روایت نظر آتی ہے کہ معصومین سے نقل ہوا کہ یہ آیت امام زمانہ کی حکومت کے بارے میں گفتگو کر رہی ہے کہ اس زمانے میں ایسا ہوگا کہ خواہ یا ناخواہ سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک اور آیت سورہ حج کی 41ویں آیت، الذین ان مکناہم فی الارض، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں حکومت دنیا دے دیں، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام کاموں کا سر انجام خدا کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس طرح کا سر انجام ان کے لیے رکھے۔ اس آیت کے بارے میں بھی ہمیں تفاسیر میں یہ ملتا ہے کہ یہ امام زمانہ کی حکومت کے بارے میں گفتگو کر رہی ہے۔ اور تیسری آیت جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں وہی آیت جسے میں نے سرنامہ سخن بھی قرار دیا، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ ان الفاظ کے ساتھ یہ ٹکڑا قرآن کی مجید کی 2 آیات کے آخر میں آیا ہے، سورہ قصص کی 83ویں آیت اور سورہ اعراف کی 128ویں آیت، اور کچھ اختلاف کے ساتھ کئی اور مقامات پر بھی یہی مفہوم گزرا ہے، والعاقبۃ للمتقین،
اور جو سر انجام ہوگا، جو نہایت کار ہوگی، وہ متقین کے ہاتھ میں ہوگی۔ اس آیت کے بارے میں تفسیر میں یہ بیان کیا، احادیث میں یہ نقل ہوا کہ اہل بیت کے گھرانے کو جو ایک عالمگیر حکومت ملنی ہے، اس سے پہلے خدا تمام خاندانوں کو حکومتیں دے چکا ہوگا، اور جو عاقبت اور سب سے آخری حکومت ہوگی وہ اہل بیت کے ہاتھ میں ہوگی۔ متقین سے مراد یہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے لوگوں کو اس لیے حکومتیں دی جا چکی ہوں گی تاکہ اگر جب اہل بیت کے ہاتھ میں حکومت آئے اور وہ بنحو احسن عدل اور انصاف کے ساتھ اپنی حکومت چلائیں، تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اگر ہمیں حکومت مل جاتی ان سے پہلے تو ہم بھی یہ کام کر لیتے۔ کسی کے پاس یہ عذر اور یہ بہانہ نہ رہے، اس سے پہلے سب کو حکومتیں، سارے کائنات میں رہنے والے گھرانوں کو یا دوسرے بڑے گھرانوں کو حکومتیں مل چکی ہوں گی تاکہ کوئی یہ بہانہ نہ لا سکے۔ اب یہ ہیں وہ کچھ آیات جو اس بارے میں ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے سے ایک شخص کو حکومت ملے گی جو کہ امام مہدی ہوں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں یہ حکومت کیسے بنے گی، اور اس حکومت میں امام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ کچھ پوائنٹس ہیں جو روایات سے حاصل کرتا ہے، یقیناً بعض کے ذمے میں روایت بھی پیش کر دوں گا، جہاں پہ زیادہ طویل ہوگا تو میں روایت پیش نہیں کروں گا، تاکہ ہم ایک مختصر وقت میں ایک بہتر تصویر حکومت امام زمانہ کی کھینچ سکیں۔ امام زمانہ کا مکہ سے ظہور ہوگا، یہ ہم سب جانتے ہیں، اور مکہ میں 10,000 لوگ ان کے ہاتھ پہ آ کر بیعت کریں گے۔ مکہ سے نکل کر امام زمانہ مدینہ آئیں گے، اور علائم ظہور کا جو ہمارا لیکچر تھا اس میں یہ بات ہم نے ڈسکس کی تھی کہ سفیانی کی ایک فوج مدینہ بھی آئے گی، تو یعنی مدینہ میں امام زمانہ کے مخالف لوگ بھی موجود ہوں گے۔ امام زمانہ کی فوج مدینہ والوں کو شکست دے گی تو یہ مدینہ اور مکہ حجاز پہ امام زمانہ کا کنٹرول آ جائے گا۔ دوسری طرف سے علائم ظہور میں ہی ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یمن سے یمانی خارج ہوں گے تو یمن میں بھی وہ کنٹرول حاصل کر لیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حجاز، سعودی عربیہ آج کا، اور یمن، یہ سارا ایریا امام زمانہ کے قبضے میں آ جائے گا۔ یہاں سے امام زمانہ عراق کی طرف چلیں گے، اور خراسان سے سید خراسانی، ان کا بھی تذکرہ علائم ظہور میں آیا تھا، وہ اپنی فوج لے کر آئیں گے اور وہ امام زمانہ سے ملحق ہو جائیں گے، اور پھر عراق کے اندر امام زمانہ جنگ کر کے عراق کا قبضہ بھی حاصل کر لیں گے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یمن اور حجاز پہلے ہی ان کے پاس تھا، ایران اور عراق بھی ان کے قبضے میں آ جائے گا، اور جب یہ سارے علاقے بشمول بعض خلیجی ممالک کے ان سب پہ امام زمانہ کا کنٹرول اور تسلط ہو جائے گا، تو اب امام زمانہ اپنی حکومت کو قائم کریں گے۔ اور حکومت جب قائم کریں گے تو کوفہ شہر کو امام اپنا کیپٹل قرار دیں گے۔ کوفہ شہر میں 2 بڑی مسجدیں ہیں، ایک ہے مسجد کوفہ اور ایک ہے مسجد سہلہ۔ مسجد کوفہ امام زمانہ کا سمجھ لیں آفس آف گورنمنٹ ہوگا، ان کی حکومت کا دفتر ہوگا، اور جو مسجد سہلہ ہے وہ امام کا گھر اور قیام گاہ ہوگی۔ اس حوالے سے چھٹے امام سے ہمیں یہ روایت نقل ہوئی، ہم تک پہنچی کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کأنی ارى نزول القائم فی مسجد السہلہ بأہلہ وعیالہ، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ قائم اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس مسجد سہلہ میں منزل بنائے بیٹھے ہیں۔ اچھا، اب ایک بات اور ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہ جو میں نے چند مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے یہ منظر بیان کر دیا کہ یہ علاقے امام کے کنٹرول میں آ جائیں گے اور حکومت قائم ہو جائے گی، تو یہ بات تو طے ہے حکومت قائم ہونے کے بعد مومنین کے لیے عزت ہے، مومنین کے لیے سربلندی ہے، عدل ہے، انصاف ہے، سکون ہے، آرام ہے، آسائشیں ہیں، لیکن حکومت قائم ہونے سے پہلے یہ تمام مراحل کیا بچشم ہم زدن سیکنڈز میں ہو جائیں گے، دنوں میں ہو جائیں گے، بغیر کسی پریشانی کے، سب معجزات سے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کو ایک ٹائم ڈیوریشن لگے گا اس حکومت قائم ہونے تک، اور اس ٹائم ڈیوریشن میں بہت سختیاں، مصیبتیں، پریشانیاں برداشت کرنی پڑیں گی۔ سب سے پہلے امام جب ظہور کریں گے تو جو لوگ امام کے سامنے ہوں گے وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ ہمیں اس حوالے سے حدیث میں ملتا ہے، امام صادق علیہ السلام سے یہ حدیث ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب رسول خدا جن لوگوں میں آئے تھے، عرب کے بدو لوگوں میں، اور امام زمانہ جن لوگوں میں ظہور فرمائیں گے، تو امام زمانہ جن لوگوں میں ظہور فرمائیں گے اس زمانے کے لوگ رسول خدا جن بدو عربوں میں مبعوث ہوئے تھے ان سے بھی زیادہ بدتر ہوں گے۔ رسول خدا کے زمانے کے لوگ کتنے کم عقل،
نافہم، کوئی اویئرنیس نہیں، کوئی ان کے اندر عقل و شعور، علم کچھ بھی نہیں. کس لیول کے لوگ تھے. امام زمانہ جب ظہور کریں گے تو اس سے بھی کمتر لیول کے لوگ ہوں گے. ہو سکتا ہے ذہن میں سوال آئے کہ اتنی سائنس کی ترقی ہو چکی ہے، علم کی ترقی ہو چکی ہے، شعور آ چکا ہے، تو کیسے؟ مولا خود فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں اس زمانے کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ بھی ان کی بے وقوفی تھی. لیکن جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے اس زمانے کے لوگ ایک تو غلط کام کر رہے ہوں گے، غلط عقیدہ رکھے ہوئے ہوں گے، دوسرا اس غلط چیز کو قرآن کو تعویل کر کے اپنی غلط چیزیں ثابت کر رہے ہوں گے. تو یہ ان سے زیادہ بدتر ہو گئے. وہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، غلط کام کر رہے تھے، اور اس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. کہتے تھے ہمارے باپ دادا یہ کرتے ہیں، ہم بھی یہ کرتے ہیں. یہ لوگ غلط کام کریں گے اور اس غلط کام کو زبردستی قرآن پہ تھوپ کر قرآن سے ثابت کریں گے. تو یہ ان سے زیادہ بدتر لوگ ہوں گے. پھر اس کے بعد یہ لوگوں کا ایک طریقہ کار ہوگا اس زمانے کے. امام زمانہ کے لیے حالات کیا ہوں گے، یا ان کی فوج کے لیے حالات کیا ہوں گے؟ 8ویں امام سے ایک حدیث ہے، لو قد خرج قائمنا لم یکن الا العلق والعرق. جب ہمارا قائم خروج کرے گا تو خون پسینہ ہوگا، سختیاں ہوں گی، جنگیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی. والقوم علی السروج، قوم پوری کی پوری ان کے یار و انصار ہمیشہ اپنے گھوڑوں کی زینوں پر ہوں گے، یعنی ہمیشہ وہ الرٹ ہوں گے، جنگیں ہو رہی ہوں گی. وما لباسہ الا الغلیظ، ان کے کپڑے امام زمانہ کے کھردرے سخت کپڑے ہوں گے. وما طعامہ الا الجشب، جو خوراک ہوگی ان کی وہ جو کی سوکھی روٹی ہوگی. یعنی یہ سارے الفاظ اس بات کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ حالات سخت ہوں گے. امام کے آتے ہی بالکل حالات اچھے نہیں ہو جائیں گے، سختیاں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، جنگیں ہوں گی، خون ہوگا، خرابہ ہوگا. وہ ایک پورا پروسیس جب گزرے گا اس کے بعد مومنوں کی سربلندی ہوگی، مومنوں کے لیے آسائش ہوگی، مومنوں کے لیے عزت ہوگی، مومنوں کو سکون ہوگا. اور پھر امام زمانہ کی جنگوں کا عالم کیا ہوگا؟ امام زمانہ تمام اہل بیت سے دشمنی رکھنے والے افراد، اہل بیت کے منکر افراد، سب کو تہے تیغ کر دیں گے، سب کا خاتمہ کر دیں گے، جو کام پہلے کسی امام نے نہیں کیا ہوگا. اور کیوں نہیں کیا ہوگا پہلے کسی امام نے؟ وہ بھی ہمیں ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں. مولا فرماتے ہیں ان اللہ قد احل لنا دماءہم عند قیام القائم، خدا نے ہم اہل بیت کے لیے ہمارے منکروں اور دشمنوں کے خون کو حلال قرار دیا ہے. کب؟ عند قیام القائم، جب قائم قیام کریں گے اس کے بعد ان کا خون بہانا ہمارے لیے جائز ہوگا، اور قائم ان کا خون بہا کے ان کا خاتمہ کریں گے. فَالْيَوْمُ مُحَرَّمٌ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ ذَلِكَ، لیکن آج جب تک قیام قائم نہیں ہوا ان کا خون بہانا ہم پر بھی حرام ہے، تم پر بھی حرام ہے. آج ہمیں خدا کی طرف سے یہ اجازت نہیں کہ ہم دشمنان اہل بیت کو کاٹ ڈالیں، مار ڈالیں. لیکن امام زمانہ جب آئیں گے، امام زمانہ کو خدا کی طرف سے یہ اجازت ہوگی، یہ آرڈرز ہوں گے کہ وہ ان افراد کا خاتمہ کریں، کیونکہ امام زمانہ دنیا کو عدل سے بھرنے اور ظلم سے صاف کرنے آئیں گے. اور یہ اہل بیت سے دشمنی عین ظلم ہے، اہل بیت کا انکار عین ظلم ہے، اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہو سکتا ہے. اب جب یہ تمام حالات ہو جائیں گے، تمام جنگیں ہو جائیں گی، تمام خون خرابے ہو جائیں گے، تمام مشکلات سے مومنین گزر جائیں گے، اور امام زمانہ کوفہ کو دارالخلافہ بنا کے اپنی حکومت ایک بار قائم کر لیں گے، اب وہ زمانہ ہوگا جب مومنوں کے لیے سکون ہوگا، جب مومنوں کے لیے آسائش ہوگی، جب مومنوں کے لیے آرام ہوگا، ہر جگہ عدل اور انصاف کا پرچم بالا ہوگا. اور اس زمانے کی حالات کیا ہوں گے؟ اس زمانے کے حالات کے بارے میں بھی میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کر دوں احادیث سے جو کہ اخذ کی گئی ہیں. پہلی بات، امام زمانہ جب بھی کوئی فیصلہ کریں گے تو وہ قاضی گواہ لے کر آؤ، قسم کھاؤ، یہ سارے پروسیجرز کو فالو نہیں کریں گے. امام زمانہ کا طریقہ حضرت داؤد کا طریقہ ہوگا، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے علم حضرت داؤد اپنے علم نبوت کے ذریعے جان لیتے تھے کون جھوٹا ہے کون سچا ہے، اور سچ کا فیصلہ سنا دیتے تھے. امام زمانہ بھی ایسا ہی کریں گے، اپنے علم امامت کی بنیاد پہ فیصلے سنایا کریں گے. اور کیا ہوگا؟ ملائکہ کی نصرت ہوگی اس زمانے میں امام اور امام کے ماننے والوں کے ساتھ. اور کیا ہوگا؟ کوئی کافر اور فاسق اس دنیا میں نہیں بچے گا. اور کیا ہوگا؟ زمین اپنے سبزے بے شمار اگائے گی. اب ہوتا ہے کہیں پہ زمین پہ سبزہ اگتا ہے کہیں پہ نہیں اگتا، پوری زمین سبزہ زار ہوگی.
پوری زمین اپنا دل کھول دے گی سبزہ اگانے کے لیے، آسمان سے باران رحمت بے شمار برسا کرے گی. باران رحمت اتنی نہیں برسے گی کہ زحمت ہو جائے، لیکن رحمت ہوگی، اور کہیں کمی نہیں ہوگی بارش کی، کہیں کمی نہیں ہوگی سبزے کی اور اناج کی. زمین میں جو دفن خزینے ہیں وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دیں گے، اور امن و امان، سیکیورٹی کا یہ عالم ہوگا کہ عراق اور شام کے رستوں میں خواتین اپنے زیورات سمیت چل رہی ہوں گی تنہا، اور کسی کو کوئی خوف و خطر نہیں ہوگا. اور جو مومنین کو اس زمانے میں خدا کی طرف سے نعمت اور برکت ملے گی زمانے کے امام کے وجود کے صدقے میں، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں من ادرک قائم اہل بیتی من ذی عاہت برأ ومن ذی ضعف قویہ. جو بھی ہم اہل بیت کے قائم کے زمانے کو درک کر لے گا، جب امام زمانہ کی حکومت قائم ہو جائے گی تو جو بھی اس وقت بیمار ہوگا وہ حکومت امام زمانہ میں مولا کے صدقے شفایاب ہو چکا ہوگا. جو کوئی کمزور ہوگا امام زمانہ کے صدقے میں اس کی کمزوری طاقت میں بدل چکی ہوگی. چھٹے امام ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں خدا کی طرف سے شیعوں کی بینائی، دیکھنے کی طاقت، اور شنوائی، سننے کی طاقت میں بے شمار اضافہ ہو جائے گا. جو چیزیں ابھی ہم نہیں دیکھ سکتے، جب امام زمانہ کا ظہور ہو جائے گا تو ہم دیکھ پائیں گے ان کی حکومت قائم ہونے کے بعد. جو چیزیں ہم ابھی نہیں سن سکتے، امام زمانہ کے ظہور کے بعد ان کی حکومت میں ہم سن پائیں گے. چھٹے امام کی حدیث ہے مومنین کی عمریں طویل ہو جائیں گی. 60 سال، 70 سال، 80 سال میں اگر ابھی لوگ مر جاتے ہیں تو کئی 100 سال زندگی گزارا کریں گے. اور ہر طرف، جیسا کہ یہ بھی جملہ ہمیں جب بھی امام زمانہ کا تذکرہ کسی زیارت میں، کسی روایت میں، کسی حدیث میں ملتا ہے تو ہمیں یہ جملہ کثرت سے دیکھنے میں آتا ہے، یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا. مولا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف زمین کو عدل اور انصاف سے ایسے بھریں گے جس طرح وہ ظلم اور جور سے بھری پڑی ہوگی. ہر طرف پرچم عدل و انصاف بلند ہوگا. یہ حالات ہوں گے اس سخت زمانے کو جو حکومت قائم کرنے کا ہے، گزارنے کے بعد یہ پرتعیش زندگی مومنوں کے نصیب ہوگی. اور جو رجعت پہ ہم نے ایک گفتگو کی تھی، رجعت کے بارے میں بعض احادیث میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ رجعت کی ایک وجہ یہ ہے، مومنوں کو اس وجہ سے پلٹایا جائے گا تاکہ جو خدا کا وعدہ تھا کہ خدا اپنے دین کا پرچم بالا کرے گا، ولو کرہ المشرکون یا ولو کرہ الکافرون، تو وہ آ کر دیکھیں کہ خدا کا وعدہ پورا ہو چکا ہے، اور وہ بھی اس پرتعیش زندگی سے لطف اندوز ہوں جو خدا نے ان کے لیے رکھی ہے. اب اس گفتگو کے آخر میں ایک اور نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ یہ امام زمانہ کی حکومت کتنے سال رہے گی، اس بات میں ہمیں تاریخ اور روایات میں، معذرت چاہتا ہوں تاریخ میں نہیں، روایات میں اختلاف ملتا ہے. بعض روایات میں 19 سال کا بھی عدد ہے، بعض روایات میں 7 سال کا بھی عدد ہے، بعض روایات میں 70 سال کا بھی عدد ہے. بعض روایات میں یوں آیا کہ ہوگی تو 7 سال کی، لیکن اس کا 1 سال آج کے زمانے کے 10 سالوں جتنا ہوگا تو وہ 70 سال کے برابر بن جاتی ہے. لیکن ایک روایت جو عرف عام میں زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ امام زمانہ کی جو حکومت ہوگی اس کی مدت 309 سال ہوگی، جو کہ اصحاب کہف کی جو نیند ہوئی تھی، جتنا عرصہ وہ سوئے تھے، اس کے برابر کی ہے. لیکن میں نے یہ ساری دوسرے اقوال، آپ کی دوسری روایات آپ کی سامنے اس وجہ سے پیش کر دیں کہ کہیں آپ کسی اور عالم سے، کسی اور لیکچر میں، کسی اور ٹیچر سے کوئی اور عدد سنیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو وہاں غلط بتایا جا رہا ہے، نہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو یہاں غلط بتایا جا رہا ہے، کیونکہ ہمیں روایات میں مختلف اعداد ملتے ہیں. تو 309 سال کی اگر میں آپ کو روایت سنا رہا ہوں اور کوئی اور اگر آپ کو 19 سال کی روایت سنا دے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ امام زمانہ کی حکومت کے بارے میں کچھ مختصر سی آرائز اور معلومات تھیں. اور آخر میں خدا کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پالنے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے اعوان اور انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے امام زمانہ کی حکومت میں ہمیں مولا کے خدمت گزاروں میں شامل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم.